انشاءاللہ 5 دن خمسہ ہوگا انشاءاللہ، روز ہم حاضر ہوں گے، یہی وقت ہے انشاءاللہ۔ میں نے آپ کے سامنے 30واں پارہ سورہ بروج کی، اس سورت کا نام ہے سورہ بروج۔ بروج برج کی جمع ہے، یہاں صرف ایک برج نہیں، کوئی جمع ہے بروج کی۔ آپ ہی نے سننا ہے، آپ ہی نے واہ واہ کرنی ہے، آپ ہی نے داد دینی ہے، ہم نے آپ ہی کو سنانا ہے۔ سمجھ آئیے؟ یہ 5 دن روز یہی کام ہوگا۔ آپ جلدی آ جائیں گے، ہم جلدی بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ یہ قرآن کے جو موضوعات ہوتے ہیں تھوڑے سے سمجھنے میں آپ پوری کوشش فرمائیں گے، انشاءاللہ میں بیان کرنے میں آسانی کر دوں گا، آسان بیان کریں گے۔ بات وہی ہے جو آپ نے کچھ سنی ہے، ان کو ہم ترتیب سے آپ تک پہنچا دیں۔ خالق ارشاد فرما رہا ہے سورہ بروج، تھوڑا سا آپ اس بروج کو ہم بحث کرتے ہیں۔ والسماء، اللہ ہو کے قسم کھا رہا ہے۔ جہاں اللہ قسم کھائے تو جس کی وہ قسم کھائے وہ مقسم بہی کیسا ہوگا۔ اللہ، غور فرمائیں، اللہ کتنے ہیں؟ ایک۔ اب اللہ جس کی بھی قسم کھائے گا یا تو اپنی کھا لے پھر تو ٹھیک ہے، جب اللہ اپنے علاوہ کسی شے کی قسم کھائے گا وہ اللہ نہیں ہوگا، مگر خدا جانے وہ کمال میں کیسا ہوگا۔ بس اسے اللہ نہیں سمجھی۔ اللہ وہی ہے جس کا نام ہی اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں اللہ قسم کھا رہا ہے والسماء کی۔ دیکھیں جب قرآن بات کرتا ہے تو قرآن میں کئی معانی ہوتے ہیں، کئی۔ اب اللہ سما مانے آسمان، آسمان، دیکھیں نام اللہ نے آسمان کا لیا۔ آسمان اونچا ہے یعنی بلند ہے، یعنی بلند ہے، بلند ہے۔ آسمان بھی نام بھی آ سکتا تھا، سما کی قسم۔ اللہ نے سما کے نام میں جو بلندی کا تصور دیا ہے، اللہ کسی ذات کی، اللہ تو ہے ہی بلند نا، خدا جانے اللہ کے بعد پھر کون بلند ہے۔ خوش ہو اللہ حیدری، معلوم اللہ جسے اللہ کہہ کے بلند کہے وہ اللہ بھی نہیں ہوگا، مگر بلندی میں اتنا بلند ہوگا کہ اس کے آگے پھر بلندی کا درجہ ہی نہیں۔ ان خوش ہو جاؤ، اللہ ان کی بلندی توحید کے کمال بلندی سے متصل ہوگی، ملی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے، اتنا بلند ہوگا۔ اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے سما کی۔ سما کے معنی یا آسمان مراد نہیں، اس کو کہتے ہیں کنایہ بعیدیہ ردیفیہ۔ ملزوم، کوئی ڈر نہیں، ملزوم کا ذکر کر کے لازم مراد لینا، نام کسی کا لینا مراد کچھ لینا۔ نام سما کا ہے بلندی کا، مراد محمد مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ اسے اللہ بلندی کے نام میں نام رکھے اسے محمد کہتے ہیں۔ خدا جانے جس کا محمد اتنا بلند ہے اس کا اللہ کتنا بلند ہے۔ خوش ہو اللہ کی بلندی کا آپ دیکھیں، ہم تصور نہیں کرتے۔
لیکن ان کی بلندی تو اب نام میں آئی نا. اب ان کی بلندی سے کس کی بلندی معلوم ہوگی؟ اللہ کی. اللہ کی بلندی کمالات کا علم آ نہیں سکتا، بس وہ اللہ ہے. سمجھ آئی؟ ان کے کمالات اگر ہم نے سمجھنے ہیں تو ان 14 کے حوالے سے، جس کا پہلا محمد ہے. محمد خود کہتا ہے میں اکیلا محمد نہیں، میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا دوسرا بھی محمد ہے دری، میرا آخری بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے. ہم سارے محمد ہیں. اب کیا کہنا چاہتا ہے ذات محمد مصطفیٰ؟ کیا کہنا چاہتا ہے کہ جب تک محمود رہے گا ایک محمد کا رہنا واجب ہو. سمجھ آ گئی؟ جب تک محمود رہے گا ایک محمد کا رہنا واجب ہوگا. اسی محمد کے جانشین کو بلا فصل علی کہتے ہیں. اللہ حیدری یا علی. ماشاءاللہ تھوڑی تھوڑی سمجھ آ گئی. بس سمائے اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے ذات محمد مصطفیٰ کی، اس بلند ذات کی جس کی بلندی کہاں تک ہے؟ اس کی بلندی اتنی بلند ہے کہ اس کے آگے بلندی کا کوئی درجہ نہیں. آگے ذات توحید کا کمال شروع ہو جاتا. ہن سمجھے نا؟ ذات توحید کا کمال. بس سمائے قسم ہے ذات محمد مصطفیٰ کی، ذات البروج. خدا جانے وہ برجوں والا ہے. یہ برج جو ستارے ہیں ان ستاروں جیسا نہیں. کتنی برج ہے ذات محمد مصطفیٰ کے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ کے 12 برج ہیں جنہیں 12 امام کہتے ہیں. خوش ہو؟ معلوم ہوا اللہ جو قسم کھا رہا ہے سرکار محمد مصطفیٰ کی جو برجوں والا ہے. اب ترجمہ یوں ہوا قسم ہے ذات محمد مصطفیٰ کی جو 12 برجوں والا ہے، جس کا پہلا علی ہے اور آخری محمد ہے، محمد مہدی حیدری. کل سمجھاندی بھی ایسی بزرگوں. پہلا کون ہے؟ جناب علی. محمد مصطفیٰ کے بعد بلا فصل کون ہے؟ علی. کیوں؟ اچھا کیوں ہے؟ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور. اگر یہ حدیث نہیں ہے تو رسول کیا ہے؟ واحد الاصل نور. رسول واحد الاصل کے کیا معنی ہے؟ 14 ہو کے ایک، ایک ہو کے 14. ذات محمد مصطفیٰ جب نام محمد کا آئے گا پھر ایک محمد نہیں ہوگا. ایک اس محمد میں دیکھو بجلی سن لو. محمد مصطفیٰ 12 امام، یہ تو ہو گئے 13 ہو گئے نا. 13 مکمل ہی نہیں ہوتے اگر فاطمہ پاک نہ ہو. اسی تکمیل کے لیے بی بی کا نام ہے ام ابیہا. سبحان ام ابیہا. یہ بی بی پاک ام ابیہا کے معنی ہیں 11 اماموں کی ماں، ایک امام کی زوجہ. 12 ہو گئے یا نہیں؟ امام الانبیاء کی بیٹی جناب فاطمہ پاک. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، یعنی ذات محمد مصطفیٰ کی، کہ جس کے بلا فصل و بالترتیب
12 برج یعنی 12 جانشین امام ہیں۔ امام جناب علی تا مہدی علیہ السلام۔ والیوم الموعود، قسم ہے، ان خوش ہو، قسم ہے، اللہ کہتا ہے قسم ہے، او جب قرآن بنا اس دن سے قسم کھائی۔ والیوم الموعود، قسم ہے، قسم ہے ذات محمد مصطفیٰ کی، اور جس نے رسول کو غدیر پر علی کے ہاتھ بلند کرنے کا وعدہ دے دیا تھا۔ یا علی، گل تھوڑی سمجھ آنی تھی؟ غدیر پر کس کا ہاتھ بلند ہوا تھا؟ رسول نے کس کا ہاتھ بلند کیا تھا؟ علی علیہ السلام کا، اور ہاتھ بلند کر کے کیا فرمایا تھا؟ اے رسول، اگر آج تو نے علی کا ہاتھ من کن تو مولا کہہ کے بلند نہ کیا تو نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا، سارا کام کر کے بھی نہیں کیا۔ معلوم ہوگا سارا دین ہی منحصر ہے ولایت علی پر۔ اگر دین میں ولایت علی ہے، دین ہے۔ اگر ولایت علی سے دین کو ایک طرف کر دیں، دین تو دین نہ رہا نا۔ یہی بیان کرنا ہے میرا پوچھا، یہی اسی پہ بحث کرنی ہے تھوڑی سی، تو آپ میرے ساتھ ہو جائیں اسی پہ انشاءاللہ۔ جتنے دن روز ہی میں پہلے تو تھا میں 5 دن ایک ہی موضوع پر ہوں، میں نے کہا آپ بزرگ ہیں، کوئی ایک دن آئے گا، کوئی دوسرے دن آئے گا، کیوں نہ روز کا ایک موضوع الگ الگ پڑھ لیا جائے؟ وہ اچھا نہیں؟ میرا خیال ہے بہتر ہے۔ میں تو یہی سمجھے کہ الگ الگ آیت روز ایک موضوع مکمل پڑھ لیں گے، آپ بھی مطمئن ہو جائیں گے، ہم بھی مطمئن ہو جائیں گے۔ آواز صحیح اندھی بھی آواز آ رہی ہے بیٹا؟ آواز آ رہی ہے صحیح؟ آج ایسے ذرا بلند تر صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑی جگہ یہ بھی اصل بات کو شروع کرتے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، ایک الیوم کی قسم آیا۔ پورے قرآن میں یوم تو ہے لیکن الیوم فقط غدیر پہ کہا گیا۔ معلومات ہے یہاں والیوم میں الف لام لگا ہوا ہے۔ والیوم الموعود، قسم ہے اس الیوم کی رسول سے جس کا وعدہ لے لیا تھا یا وعدہ دے دیا تھا۔ رسول غدیر والے دن تم نے اسی علی کے ولایت کے اعلان کو بلند کر کے پہنا ہے۔ پورے صحابہ کے سامنے، کرام کے سامنے آپ نے یہی کہنا ہے، من کن تو مولا ہو، جن جن کا میں مولا ہوں، ان کا میرے بعد یہ علی مولا۔ سارے صحابہ موجود ہیں، اے مولا جب سارے موجود ہیں پھر تو جن جن کا نام کیوں لیتے؟ پھر ساروں کا نام لو۔ معلوم ہوتا ہے رسول کو بھی خبر ہے اعلان کے بعد کون مانے گا کون نہیں مانے گا۔ ٹھیک ہے، من کن تو مولا ہو فاذا علی مولا۔ اس دن کیا ہوا؟ شاہدیوں و مشہود، ایک گواہی دینے والا تھا اور ایک جس کی گواہی دی گئی۔ اب یہاں دو ہیں، ایک شاہد ایک مشہود۔ شاہد رسول تھے، مشہود علی تھے۔ شاہد اچھا گل چنگی لگتی پئی نہ یار 5 دن پڑھنے تو سنانے چنگی لگ رہی ہے یا نہیں؟
سمجھ آئیے یا نہیں؟ گل تو ٹھیک ہوگی، مقصد آپ تک پہنچا۔ اگر میں ایسے لگا رہا ہوں اور آپ کہیں گے اچھا نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ وہی پڑھیں جو آپ کو اچھی لگے۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ شاہد و مشہود، ایک شاہد ہے، شاہد والے گواہی دینے والا، اور بے خبر دنیا جس کی ولایت کا پہلا گواہی رسول ہو، اور اللہ کے حکم سے گواہ ہو۔ اللہ کے حکم سے گواہ ہو تو پھر مشہود علی کیسا ہوگا؟ ٹھیک ہو گیا جناب؟ بس میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ تھوڑی سی بات ہو گئی، اگر آپ اجازت دیں تو چھوٹی سی ایک بات سنا دوں میں آپ۔ ایسی صلوات پڑھیں جیسے لائق صلوات، صلی علی محمد و آل محمد۔ میں آسان واقعات آپ کو سناؤں، آسان اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ رسول پاک کے گھر کے ساتھ ایک بی بی رہتی ہے، بہار الانوار ایک ہماری کتاب سمجھ آئی، اس میں لکھا ہے کہ وہ بی بی رسول علیہ السلام سے بغض رکھتی تھی۔ بغض سمجھ دو، دل دے وچ کدورت رکھتی تھی۔ اب اس کی اولاد ہوئی اور بالکل ہمسایہ تھی وہ رسول۔ اب گلی میں آنا جانا بھی حضور کا بھی اسی گلی میں، اور اس بی بی کا بھی اسی گلی میں آنا جانا۔ ایک دن یہ بی بی کا ایک بچہ ہوا جو صرف 2 ماہ کا بچہ تھا، 2 مہینے کا۔ خیال کیتا کرو یہ بڑے اہم موضوعات ہوتے ہیں۔ 2 مہینے کا بچہ وہ اٹھا کے گلی سے گھر سے نکلی، وہی گلی ہے، گلی میں چل رہی تھی کہ سامنے سرکار دو عالم آ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا اتفاق ہو گیا۔ جو ہی گلی تو وہی تھی نا جس گلی میں یہ جا رہے ہیں، سرکار اپنے گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ جب یہ بچے کو اٹھائے ہوئے ظاہر آگے اٹھائے ہوئے جا رہی ہے، جو ہی سرکار دو عالم قریب آئے نا، انہیں خیال کرائے گا، خیال سے کرائے گا۔ 2 ماہ کے بچے نے رسول کو دیکھ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کوئی بات ہے یا نہیں؟ چھوٹے 2 ماہ کے بچے نے رسول پاک کی طرف دیکھ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر کہا السلام علیکہ یبن عبداللہ علیہ السلام، باپ کا بھی نام۔ اور خیال کرائے گی یہ سمجھا، سرکار بالکل سامنے جب آئے نا، سرکار اس بچے کے قریب آ گئے۔ ان خیال رکھا، قریب آ کے سرکار فرماتے ہیں کیفا علمتا، اے بچے تو بچہ ہے نا، رسول نے فرمایا تجھے کیسے معلوم ہوا کہ میں ہی محمد مصطفیٰ؟ اس بچے نے عربی زبان میں کہا مولا مجھے ایک امین نے بتایا ہے جو وہ سامنے کھڑا آپ کو سلام کہہ رہا ہے۔ وہ امین کون ہے؟ جبریل امین۔ اس امین نے مجھے بتایا ہے، اور وہ کھڑا ہوا ہے۔ بچے نے کہا اچھا تو انہوں تعجب ہو رہے، جو رسول کے ساتھ بول رہا ہے خدا جانے خدائی طاقت کتنی ملی، یہ دیکھو، اور وہ آپ کو سلام کر رہا ہے۔ رسول خدا قریب آئے، قریب آ کے سرکار نے فرمایا بچے آپ کا نام کیا؟
بچے سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ بچے 2 ماہ کے بچے نے، خدا گواہ میں کئی دفعہ آنکھوں کو ایسے مسئلہ کہ کہیں 2 سال تو نہیں لکھے ہوئے، 2 ماہ لکھے، ماہ سمجھتے مہینے، 2 مہینے کے بچے سے رسول نے کہا تو نے کیسے پہچانا؟ اس نے کہا مجھے امین نے بتایا۔ رسول نے آ کے اب امین کی بات نہیں کی، اب پوچھا بچے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا مولا گھر والوں نے، بچے نے کہا 2 مہینے کے پتر نا دا خیال رکھا کرو۔ بچے نے کہا میرے گھر والوں نے میرا نام عبدالعزیٰ رکھا ہے۔ عزا ایک بت تھا، بت کا بندہ۔ بولا جب سے انہوں نے رکھا ہے یہ نام مجھے پسند ہی نہیں ہے۔ معلوم ہے نام وہ رکھے جو فطرت میں پسند بھی ہو۔ بولا یہ مجھے پسند نہیں، بچے نے کہا بولا مجھے پسند نہیں، آپ میرا نام رکھ دیں۔ سرکار نے فرمایا میں نے آپ کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ خدا گواہ جب لفظ عبداللہ کہا نا، بچے نے کہا مولا مجھے بہت پسند نام ہے، اور آپ مولا آپ اپنے مجھے دست شفقت سے کبھی بھی محروم نہیں فرمائیں گے۔ لفظ آگے کہوں، رسول نے فرمایا ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ جب کہہ دیا نا ایسا ہی ہوگا، اس چھوٹے بچے نے 2 ماہ کے بچے نے اپنی زبان سے بات بلند کی، کیا کہا؟ فازا واللہ من والا کا وخابا واللہ من آدا کا۔ رسول کامیاب وہ ہوا جو تیری نبوت کا قائل ہے، کامیاب وہ ہوا جو تیری نبوت کا اقرار کرتا ہے۔ خوابہ واللہ من آدا کا، ناکام ہے وہ جس نے تجھ سے دشمنی رکھی۔ سمجھ آگی میرا بابا؟ اب تھوڑی سی تفصیل میں نے آپ سے نمائش کر دی، اب میں بات کو شروع کرتے ہیں۔ ذرا بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے سورہ بروج 30واں پارہ 11 نمبر آیت پڑھی ہے، پورے قرآن میں سب سے توحید اور پورے دین کی مختصر آیت ہے، اختصار کے ساتھ، اس میں تشریح نہیں، بالکل مختصر یہی آیت کریمہ ہے جو میں نے تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ کل بھی انشاءاللہ دوسری آیت کریں گے، وہ بھی اسی طرح۔ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ان الذین، یہ جو انا ہے نا، انا علم الیقین کے لیے یقین دلاتا ہے، اسی انا سے اللہ کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، لوگوں یقیناً اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ آپ کو یقین دلایا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ انا نے کیا پیدا کیا؟ علم الیقین۔ علم الیقین عقل سے پیدا ہوتا ہے۔ گہرا مشکل پڑھوں یا نہ؟ ذرا میں درزہ میں اچھا پتر گل سمجھ آندھی پئیے، آ رہی ہے نا؟ ایسی صلوات پڑھیں جیسے لائق صلوات، اللہم صلی محمد و آل محمد۔ یہ جو انا علم الیقین، دوسرا ہوتا ہے عین الیقین، گویا آنکھ سے دیکھا۔ عین الیقین، وہ عین الیقین ضمیر سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ دل ہے نا، یہ دھڑک رہا ہے، اس کے اندر ایک اور دل ہے، اس دل کے اندر ضمیر ہوتا ہے۔ وہ ضمیر، یہ دل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ضمیر۔ عین الیقین ضمیر پیدا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے
عقل اور ضمیر نفس کے ماتحت ہوتے ہیں، جسم نفس کے ماتحت ہوتا ہے، روح نفس پر غالب ہوتا ہے، روح کا حکم نفس آتا ہے، بذریعہ عقل جسم تک پہنچتا ہے، جسم کے کیفیات بذریعہ ضمیر روح تک پہنچتے ہیں۔ ذرا مشکل اچھا شکر، ایسی صلوات پڑھیں جیسے اللہ کے صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں اس لیے شروع کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ کون سے آسان موضوع میں شروع کروں تاکہ آپ کو پریشانی بھی نہ ہو، بات بھی سمجھ آ جائے۔ اب جناب ان الذین، یہ انا علم الیقین کے لیے آتا ہے، مگر اگر اللہ کے لفظ کے ساتھ نہ ہو تو یہ استقراء کے لیے آتا ہے، الف سین تے قاف دو نقط رے الف حمزہ۔ استقراء کے معنی ہیں خبردار، اگر آگے غور نہ کیا تو معنی بدل جائیں۔ یہ سائن دیتا ہے آگے خطرہ ہے، جب بورڈ لگا ہوتا ہے خطرہ ہے، اس کا مطلب جب موڑ آتا ہے تو پھر کہتے ہیں نا خطرہ ہے۔ یہ انا اس کے لیے آتا ہے، یہاں آیا ہے استقراء کے لیے، اس کے معنی یہاں یقیناً کے نہیں ہیں، بے شک کے نہیں ہیں، اس کے معنی ہیں خبردار۔ اللہ اکبر، خبردار۔ اب دیکھیں خبردار کے معنی بعد میں کیا آیا، ان الذین، وہ لوگ آمنو، جو ایمان لے آئے ہیں۔ اب جب خبردار کر دیا تو خبردار کیسے کیا؟ ایمان سے۔ خبردار ایمان کو مکمل آمنو میں لانا ہے، اگر کوئی رہ گیا تو آمنو نہیں ہوگا۔ خبردار خطرہ ہے، کیا سمجھتے جو اے آمنو کو مکمل آمنو کو مکمل آمنو بنانا ہے، مکمل ماننا ہے، چونکہ ایمان ہی کا دوسرا نام اطاعت ہے۔ جب دوسرا نام اطاعت ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں آمنو میں اطاعتیں کتنی ہیں۔ اب قرآن تو بتا اطاعتیں کتنی ہیں؟ اب میں اطاعتیں قرآن کے حوالے سے گنواتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو، چنگی گل لگ نہیں، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، ایمان لے آئے ہو، آمنو، ٹھیک ہے، آمنو آیا نا۔ آمنو کے بعد اب دیکھنا ہے کہ آمنو میں اطاعتیں کتنی ہیں۔ اے آمنو صرف وہاں یہاں آمنو ہے، یا ایھا الذین آمنو اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، خوشی ہو گئی اطاعت کرو اللہ کی۔ معلوم ہوگا پہلی اطاعت ہے اس کا نام ہے اللہ کی اطاعت، ٹھیک ہے، اطیعوا اللہ۔ دوسری وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو رسول کی، رسول کی، ٹھیک ہے۔ اب کتنی اطاعتیں ہو گئی؟ دو۔ آگے کیا ہے؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور تیسری اطاعت ہے اولی الامر یعنی امام کی۔ تو اطاعتیں کتنی ہوئی؟ تین ہوئی نا۔ جو بھی اطاعت آتی ہے، جیسے اللہ کی اطاعت ہے تو اللہ کا کلمہ ہے، رسول کی اطاعت ہے تو رسول کا کلمہ ہے، امام کی اطاعت ہے تو امامت کا کلمہ ہے۔ تو کلمے اب کتنے ہو گئے؟ تین۔ کیوں پریشان کیوں ہو رہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تیسرا کلمہ علی ولی اللہ و اولادہ المعصومین حجج اللہ، چونکہ یہ کلمہ لمبا ہے، چونکہ امام ہی 12 ہے۔ کلمہ کیوں لمبا ہے؟ چونکہ امام 12 ہیں بلا فاصل و بالترتیب،
اس لیے کلمہ لمبا ہوا۔ اب آمنو میں کتنی اطاعت آئیں؟ 3۔ تو آمنو کیسے مکمل ہوگا؟ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے مکمل نہیں ہوگی، یہ غور نہیں فرما رہے۔ تیسری اطاعت کس کی ہے؟ اولی الامر کی ہے یا نہیں؟ جب تک اولی الامر کی اطاعت نہیں ہوگی آمنو کا ماننا مکمل نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا اسلام ہے، علی ولی اللہ پڑھنا ایمان ہے۔ تم تو خوش ہو، میرا پتر نہیں خوش ہو؟ حیدری لا الہ الا اللہ اللہ کا کلمہ، محمد الرسول اللہ چلنا لگ رہی یعنی اے آمنو میں یہ آ رہے اطاعتیں کتنی ہیں؟ 3۔ جب 3 ہے تو آمنو میں جب تک 3 نہیں ہوں گی آمنو مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ نے صرف آمنو کہا، خطرہ ہے یا نہیں؟ کوئی 2 تک پڑھ رہے ہیں، کوئی 3 تک پڑھ رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں 3 میں بھی کچھ 6-7 پہ ختم ہو جاتے ہیں، کوئی 9 تک چلے جاتے ہیں۔ یہ علی سے لے کے 12 تک مکمل پڑھنے سے آمنو مکمل ہوگا۔ خیال کریں، اگر ان میں سے کسی ایک کا نام بھی، ان 12 اماموں میں سے کسی ایک کا نام بھی یا کسی ایک کو امام نہیں مانا آمنو مکمل نہیں ہو چونکہ کچھ واقفی مذہب کے لوگ ہیں جو 7 امام تک مانتے ہیں، آگے نہیں مانتے، 7 امام تک۔ ایسی صلوات پڑھیں جلائے کے صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صحیح تو نہیں ہے؟ اچھا کوئی ڈر، کیونکہ ہمارے پیٹی بھرائیں ایک دوسرے سے پوچھنا پڑتا ہے، روز ہم کٹھے پڑھتے رہتے ہیں، اس لیے ایک دوسرے کا احترام بھی، دوسرے کا احساس بھی، اور آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ ان الذین آمنوا، معلوم ہو گیا 3 اطاعتیں واجب ہیں، آمنو مکمل ہوا، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل صالح بھی کیے۔ عمل صالح ہے ہر کلمے کی نماز میں گواہی دینا۔ آپ پریشان ہو رہے ہیں یار، پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اصل روز نوکر ہیں آپ کو، کتنی گواہیاں دینی ہیں؟ لا الہ الا اللہ ایک کلمہ ہے، محمد رسول اللہ دوسرا کلمہ ہے، علی ولی اللہ خیال کرائے کلمہ ہے۔ اے جنہوں نے کلمہ نہیں بنایا وہ 2 تک ہیں، آگے چلتے۔ آمنو نے ہمیں 3 اطاعتیں بتائی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اب لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کی گواہی واجب ہے یا نہیں؟ پتر ہے نا میرا پتر، گواہی دیتے ہیں نا نماز میں۔ دوسری گواہی ہے رسالت کی، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، گواہی ہے یا نہیں؟ کیونکہ گواہی سے عمل صالح ہو رہے ہیں، اصل صالح ہونا ہی اقرار ولایت علی ہے۔ اب تیسری گواہی دینی ہے، کس کی؟ امامت کی دینی ہے یا نہیں؟ اب آپ نماز میں گواہی دیں گے تو آمنو بھی مکمل ہوگا اور عمل الصالحات بھی مکمل ہوں گے۔ عمل الصالحات میں اللہ کا کلمہ پڑھا، آپ نے گواہی دی، رسالت کا کلمہ پڑھا، گواہی دی۔ اب آ گیا امامت، امامت کی گواہی ہوگی یا نہیں؟ یار اللہ، آپ دیکھیں بات ہو رہی ہے، کلمہ ہے، جب کلمہ ہے پورا کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر گواہی بھی پوری دینی ہے۔
گواہی دینی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ واشہد ان علیٰ امیر المومنین ولی اللہ۔ اگر آپ میری بات مانی، ساتھ بی بی کی بھی گواہی دے دیا، کیونکہ اگر بی بی نہ ہوتی تو 14 مکمل کیسے ہوتے؟ حیدری، یہ میں سنا رہا ہوں، اشہد ان علیٰ امیر المومنین ولی اللہ واشہد ان، آگے گواہی دی، واشہد ان فاطمۃ الزہراء ہی سیدۃ نساء العالمین۔ اچھا، ان بی بی پاک کی گواہی آ گئی، ٹھیک ہے، ان کا لکھ سن۔ رسول پاک نے جب اعلان مکے میں اپنی نبوت کا اعلان کیا، ٹھیک ہے، لوگ آ گئے، سرکار ہم آپ سے کچھ معجزات مانگتے ہیں، معجزات طلب کرتے ہیں، کیونکہ آپ نبی ہیں، تاکہ ان معجزوں سے ہم آپ کی نبوت کو تسلیم کر لیں گے۔ سرکار نے فرمایا پوچھو کیا مانگنا؟ انہوں نے کہا سرکار ہم نے پہلا معجزہ یہ ہے کہ ہم معجزہ نوح علیہ السلام آپ سے طلب کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا معجزہ تھا طوفان نوح، پانی کا معجزہ۔ جناب نوح علیہ السلام کا معجزہ تیز پڑھوں یا ایسے ٹھیک ہے؟ چنگا لگ رہے یا نہیں؟ یار تو انو سنانے صحیح کو میں روز عرض کرتا ہوں، مولا جو ہمیں طاقت ہے اسی طرح ہم پڑھتے ہیں، جیسے خدا جانے آپ چاہتے ہیں ہم پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، کیا کریں؟ ہمارے لیے بھی یہ بہت بڑے، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ عام جگہ نہیں پتر ہے، یہ رسول کی جگہ ہے۔ کتنا بڑا یہ ہمارے لیے کتنی پابندی ہے پڑھنے میں۔ وہی پڑھو جسے جانتے ہو، اپنی طرف سے اٹال شٹال نہ لگایا کرو۔ غور نہیں فرما رہے۔ اب جناب رسول خدا نے سے کہا مولا ہمیں معجزہ نوح علیہ السلام، طوفان نوح۔ سرکار نے فرمایا جو طوفان نوح مانگتے ہیں، صفا مروہ اگر آپ نے دیکھا ہو، جہاں صفا شروع ہوتا ہے نا ادھر سے، ادھر مروہ ہے، صفا کے ساتھ ایک پہاڑ ہے کوہ ابو قبیس ساتھ ہے۔ اگر آپ تشریف لے گئے نہیں دیکھا تو دعا مانگے اللہ آپ کو خانہ کعبہ کا وہ مقام دکھائے۔ بالکل صفا مروہ کے ساتھ کوہ ہے بڑا، کوہ ابو قبیس، جس کے اوپر رسول نے کھڑے ہو کے انگلی سے شق القمر، چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، وہاں مسجد بھی بنی ہوئی۔ سرکار نے فرمایا ان کے اوپر چڑھ جاؤ، جو معجزہ نوح طلب کرتے ہیں اسی پر چڑھ جائیں۔ پانی اوپر سے، اب بارش کا تصور پتہ نہیں کیا ہوگا، جب طوفان کا تصور ہوگا، وہ بارش پتہ نہیں کون سی بارش ہوگی۔ جب معجزہ دکھانا ہے تو پھر پانی کتنا اترا ہوگا، صرف اترا نہیں زمین سے بھی نکلنا شروع ہو گیا، آسمان سے بھی پانی اترنا شروع ہو گیا۔ دیکھیں خانہ کعبہ کے قریب ہے کوہ ابو قبیس، اب اتنا اونچا پہاڑ ہے، یہ پانی اونچا بلند ہو رہا ہے، ادھر کوئی دیوار یا کوئی بند باندھا ہوا نہیں ہے، پانی بھی بلند ہو رہا ہے۔ جب لوگوں نے کوہ ابو قبیس پہ کھڑے ہو کے دیکھا کہ پانی بغیر بند کے اوپر کی طرف چڑھ رہا ہے، ایک دوسرے کو بلا کے کہا وہ بھائی پانی تو آ رہا ہے مگر ادھر بند کوئی نہیں ہے۔ رسول سے پوچھ لیا مولا یہ پانی کعبہ کی طرف کیوں نہیں جاتا؟ فرمایا ہم نے امر کا بند باندھ دیا۔ غور نہیں فرما رہے، معلوم ہوا رسول وہ ہوتا ہے جو اولے الامر بھی ہو۔ حیدری
اپنے امر سے یہ بلند ہوگا، یہاں تک کہ جہاں تک کہ پانی پہاڑ تک چلا گیا۔ میں اوپر گیا ہوں، وہ کوئی ابو قبیس پر، آپ بھی گئے ہوں گے، جو گئے ہو یا نہیں؟ بس شکر، بولو تو صحیح، جہاں تو بولا ہی تو ہی ہو، ہائے میں زور کہتے ہیں بلند ہے نا، قریب ہے۔ آپ نے تصویروں میں دیکھ، آج جا کے نا رات کو ذرا کھول کے تصویریں خوب دیکھ لیا کریں، وہاں کوہ ابو قبیس، پانی نے بلند ہونا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ جہاں لوگ کھڑے ہوئے تھے، او نوح کا معجزہ مانگنے والے، ان کے پاؤں کے ساتھ پانی آنا شروع ہو گیا۔ اب پانی نے بلند ہونا شروع کیا، ٹھیک ہے، جب بلند ہونا شروع کیا، اب ظاہر ہے نیچے اتنا پہاڑ بھی ڈوب گئے اور پانی بھی اوپر جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ قریب تھا کہ ہم ڈوب جائیں، یہاں تک پانی آ گیا۔ جناب خیال کرائے صحیح، کیا ہوا؟ رائنا، ہم نے کیا دیکھا کہ جناب علی اور دو شہزادے ہیں، ایک دائیں ہے ایک بائیں ہے۔ جناب علی ان کو پکار کر کہہ رہے ہیں، آؤ میرا ہاتھ یا ان دو بچوں میں سے کسی کا ہاتھ پکڑ لو، بچ جاؤ گے۔ ان کو خوش ہو، بچے کا ہاتھ پکڑو تو بڑے کے میرے برابر، چھوٹے کا پکڑو تو میرے برابر، معلوم ہو گیا پھر برابر کے امام ہوئے نا، تو سارے ید اللہ ہیں، ان میں سے کسی کا ہاتھ پکڑو بچ جاؤ گے، طوفان ختم ہو جائے گا، کیونکہ معجزہ ہے۔ اب اتنا بڑا پانی اور ذرا ادھر ادھر پاؤں گئے تو نیچے تو پھر گئے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آگے بڑھ کے، جناب علی نے ہاتھ آگے کیے ہوئے ہیں، انہوں نے ہاتھ خود بڑھایا ہوا تھا تاکہ انہیں آگے میں زیادہ پریشانی ہی نہ ہو۔ کوئی کہتا ہے میں نے صحیح کا ہاتھ پکڑا، کوئی کہتا ہے بچے کا ہاتھ پکڑا، کوئی جو اس بچے کا ہاتھ پکڑا، پانی فوراً ہی وہ جذب ہو گیا، معجزہ تھا۔ وہیں سے انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا کہ محمد مصطفیٰ بھی نبی ہے۔ چل کے سیدھا نیچے اترے اور اندر گئے، رسول خدا کو دور سے دیکھ کر کہنے لگے، نشہد انک رسول اللہ حقا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول حقا ہے۔ سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ ان گل سن لو میرے پتر، کیا ہوا؟ بسم اللہ، صحیح تو نہیں آئے نا، بجلی ہے نہیں تو صحیح، پرانی آنکھیں سارا خیال رکھا اس نے۔ اب جناب جب وہ آ گئے رسول خدا بیٹھ گئے، بیٹھ کر وہ کہتے ہیں مولا مولا، جناب علی تو ابھی وہاں تھے اوپر، وہ دو بچے کہاں ہیں؟ جو وہاں تو تھے یہاں نہیں ہیں۔ اگر آپ خوش ہوتے ہیں تو میں جملہ کہتا ہوں، مولا وہ بچے وہاں تو اوپر ابھی تھے، موجود تھے، جنہوں نے ہماری رہبری کی، ہمیں نجات ملی ان کے ہاتھ لگانے سے، یہاں بچے نہیں ہیں۔ فرمایا وہ بچے ابھی اس دنیا میں آئے نہیں، میری نبوت کی دلیل بن رہے ہیں، ثبوت۔ خوش ہو جاؤ میرا پتر، معلوم ہو گیا نبی جب بھی آتا ہے گواہ ساتھ لے کے آتا ہے۔ یہ وہ بچے ہیں کہ ابھی اس دنیا میں آئے نہیں، مگر وہ میری نبوت کے گواہ بن کے آئے۔ اللہ اکبر، گواہ بن کے۔ فرمایا ایک کا نام حسن ہے اور ایک کا نام حسین ہے۔ دوسرے سے کہا تھا وہاں جانا آگ برسے گی، وہ گئے، وہ کہتے ہیں کہ آگ برسنے لگی، ہم نے دیکھا ایک بی بی ہے جس نے اوڑھنی سمجھ دو، چادر کا گھونگھٹ کیے ہوئے، اس نے اوڑھنی کا ایک کنارہ نیچے کیا ہوا تھا، قریب تھا کہ آگ سے وہ لوگ جانے والے جلنے لگے۔ ندا آئی، اسی اوڑھنی کے ساتھ ہاتھ نہیں لگانا،
صرف ایمانی تعلق پیدا کرو، آگ بجھ جائے گی۔ انہوں نے تعلق پیدا کیا، ایمانی تعلق سمجھتے ہو؟ دل میں مان لیا، مان کے تعلق پیدا کیا، آگ بجھ گئی۔ اب رسول فرماتے ہیں لوگوں، وہ جو گئے تھے معجزہ دیکھنے آگ کا، من ہے یا لوگوں آپ کو معلوم ہے کہ وہ بی بی کون ہے؟ انہوں نے کہا مولا ہم نہیں جانتے، خدا جانے وہ کون ہے۔ سرکار نے فرمایا ہے یا ابنتی فاطمہ، تو وہ میری بیٹی فاطمہ ہے۔ خوش نہیں ہوئے؟ خوش نہیں ہوئے؟ ابھی وہ دنیا میں آئی نہیں مگر میری نبوت کا ثبوت دے رہی ہے۔ جناب فاطمہ ابھی اس دنیا میں آئی نہیں مگر وہ میری نبوت کا ثبوت دے رہی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اگر عامل الصالحات میں کیا لکھا؟ آمنو میں اطاعتیں 3 ہیں، صالحات میں جب آپ نماز پڑھیں گے تو پھر گواہی اگر 2 کی دی تو تیسری اللہ اور رسول کی گواہی دی، ناراض ہوں گے تو ہو۔ اور جناب علی بھی تو امام ہیں، ان کا بھی تو کلمہ ہے، آپ نہیں دیں گے تو کون دیں گے؟ نہ کون دیں گے؟ علی ولی اللہ آپ ہی تو پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے انہوں نے تو نہیں دینی نا، جو پڑھتے ہیں گواہی دیں گے یا نہیں؟ دینی چاہیے یا نہیں؟ جب اللہ کی گواہی ہے کیونکہ کلمہ ہے، محمد رسول اللہ کی گواہی ہے کیونکہ کلمہ ہے، پھر علی ولی اللہ بھی تو کلمہ ہے، پھر ان کی گواہی کیوں نہیں؟ عامل الصالحات جب تک گواہی نہیں ہوگی، اور آمنو میں بھی 3 اطاعتیں نہیں مانی جائیں گی، آگے جزا کا اعلان ان کے لیے ہوگا جنہوں نے تینوں مانی، غور نہیں کرنا، جنہوں نے 2 مانی جزا کا اعلان عدل کے خلاف، انہوں نے مانی 2، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہنے والی ہیں، ذالک الفوز الکبیر، یہ گواہی دل سے دینا آمنو اور عامل الصالحات میں دیں گے تو ان لہم، اور گواہی دینے والے آمنو اور عامل الصالحات والوں کے لیے لہم لگ رہا ہے، تمام لوگوں کے لیے نہیں، نہ لہم کے لیے۔ ان الذین آمنو، جو آمنو میں ہے، آمنو میں کتنی اطاعتیں ہیں؟ 3، عامل الصالحات میں کتنی گواہی ہیں؟ 3، لہم کا ضمیر کدھر جائے گی؟ انہی کی آمنو و عامل الصالحات کی طرف، آمنو و عامل الصالحات، لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر، یہ بڑی کامیابی ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی۔ کس کی کامیابی کس کی ہے؟ ایمان، عقیدے اور عمل کی۔ عمل بھی اعلان ہو گیا، عقیدے کا بھی اعلان ہو گیا، یہ بڑی کامیابی ہے، بڑی۔ ایمان بھی ہو، عمل صالح بھی ہو، بڑی کامیابی ہے۔ اگر اجازت دے ذرا میں کھول دیں اس کو ذرا واضح، پیچھے تک کوئی بات سمجھ آئیے میرا پتر ہے۔ اب کامیابیاں ہیں 3، پہلی کامیابی ہے قرآن میں الفوز المبین، مبین مانے بیان دینے والی، رسول کے بعد بیان کون دینے والا؟
بیان دینے والا ہی علی ابن ابی طالب۔ تو پھر یہ کیا ہے، کس کی گواہی ہے؟ امیر المومنین ہوئی نا۔ اب جناب آمنو وعملوا الصالحات، ذرا بلندر صلوات پڑھ دی میں اس کو دوسرے طریقے سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا کیا بات کیا ہو رہی تھی؟ مبین، مبین مانے کھلی کامیابی، مبین واضح کامیابی، کیونکہ مبین میں بیان کا تصور ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اے مبین، امام مبین۔ اس میں یہ جو پہلی گواہی ہے یہ آپ کے صحیح عقیدہ ہونے کی ہے۔ میرے پتر خیال رکھائے، خیال رکھائے، جب تک عقیدہ صحیح نہیں ہوگا عمل کتنا ہی کرتے رہیں بیکار ہے عقیدے کا صحیح ہونا والا۔ پہلا عقیدہ ہے صحیح ہونا، عقیدے کا صحیح ہونا۔ جب عقیدہ صحیح ہوگا عمل مظہر ہوتا ہے عقیدے کا، جیسا عقیدہ ویسا عمل۔ اگر عقیدہ صحیح ہے اور عمل بھی صحیح ہے، آپ کے لیے کیا اعلان ہوا؟ جزا سزا کا کیا اعلان ہوا؟ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ یا ایک عجیب لفظ میں کہنے لگا آپ، یہ صرف آپ کا لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ہن ذرا غور چا کرو نا، میرے الفاظ سے سارے دیکھ لو، صرف آپ کو کامیابی کا صرف اعلان نہیں ہوا، وہ ذالک الفوز الکبیر آگے بھی ہے، یہاں آپ کے نجات کا اعلان ہو گیا، آپ عذاب سے بچ گئے۔ لہم جنات تجری کہہ کر عذاب دور ہو گیا یا نہیں؟ عذاب کے ہٹ جانے کا نام ہی نجات۔ معلوم ہو گیا جب نجات کب ملے گی؟ جب عذاب ہی ختم ہو جائے۔ تو سب سے پہلے صحیح کیا ہوگا؟ عقیدہ۔ اگر عقیدہ صحیح ہے میرا پتر، آگے پھر عمل کی منزل آتی ہے، چونکہ عقیدے پر جزا ملتی ہے، عمل پر اجر ملتا ہے، عمل پر درجے بڑھیں گے، درجے بڑھیں گے، جنت نہیں ملے گی، جنت عقیدے میں ملتی ہے۔ عقیدہ ہوگا تو جنت میں داخل ہوں گے، اگر عقیدہ صحیح نہیں تو جنت میں کون داخل ہونے دے؟ پہلے ضروری ہے عقیدہ صحیح ہونا۔ آمنو میں کیا آتا ہے؟ عقیدے کا صحیح ہونا، اور عمل الصالحات میں عمل کا صحیح ہونا، عمل بھی صالح ہو، عقیدہ بھی صالح ہو، پھر کیا ملے گا آپ کو؟ پہلی کامیابی ملے گی فوز المبین، کھلی کامیابی۔ آپ کے لیے کھلی کامیابی ہے کہ آپ کامیاب ہو گئے، کہ آپ کا عقیدہ صحیح ہے۔ ابھی میں نے ایک جملہ کہا، پھر میں دوہرا دیتا ہوں، خیال رکھا ایسے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام ہے، علی ولی اللہ ایمان ہے۔ بات ایمان پر مکمل ہوگی، اسلام پر نہیں۔ ان گل سمجھو۔ پھر آمنو میں کتنی طاعتیں آئیں؟ تین سے اللہ، گل سمجھ دے اللہ، رسول، اولی الامر۔ پھر عمل میں کیا آئے گا؟ اللہ کی گواہی آئے گی۔ نمبر 2، رسول کی رسالت کی گواہی آئے گی۔ آکھو گے جان نہیں چھوڑ درجہ، نہیں چھوڑنی،
پھر دوبارہ موقع نہیں ملے گا. میں آدھا یہ پہلی مجلس والے تو اتنی میں زور دے دیا، خدا کی قسم بغیر صحیح عقیدے کے جنت نہیں ملے گی. جنت میں جو درجات ہیں وہ عمل صالح سے ملتے ہیں. جتنے عمل صالح ہوں گے آپ کو درجات ملنا شروع ہو جائے. آمنوا وعملوا الصالحات دونوں ہیں. لہم جنات تجری من تحتہا الانہار میں دو باتیں ہیں، ایک انعام کا اعلان، ایک عذاب سے بچ جانا. عذاب سے بچ جانے کا نام نجات. آپ عذاب سے بچ گئے یا نہیں؟ کیا ملی؟ جنات تجری من تحتہا الانہار، انعام ملا، ختم ہو گیا. ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد. شاہ جی بسم اللہ. ٹھیک ہے صحیح. میں نے جناب سے کہہ دیا. آج ایک بات کہہ کے تھوڑی سی، بہار الانوار میں ایک واقعہ ہے. ایک شخص ہے جس کا نام ہے حبشی بن جنادہ. ہوں تو آسان ہو گئی ہے. اچھا میں جو آدھا گھنٹہ زور لائے سمجھ آئیے علی ولی اللہ ضروری ہے. وہ بچڑے بلا بلا نہیں آ، خدا کے لیے یہ اتنا کافی ہوتا ہے. یہ شخص کہتا ہے کہ جس کا نام ابھی میں نے حبشی ابن جنادہ، اب حبشی لکھا ہوا ہے. میں 4 دفعہ حبشی نوتے چلے دیکھے، میں یہ پتہ نہیں کوئی اور شاید نہ ہوگا، شاید اسے حبشی لکھا ہوا ہے. حبشی ابن جنادہ یہ کہتا ہے کہ میں باہر بیٹھا تھا، اندر حضرت ابو بکر اپنے دارالعمارہ کمرے میں بیٹھے تھے اور اس وقت وہ اکیلے تھے. یہ کہتا ہے کہ میں نے کہا وہ اکیلے بیٹھے کیوں نہ میں بھی جا کے ان سے میں باتیں کروں. کہتا ہے اندر آیا، سرکار سے ملا، مل کے ہم باتیں کرنے لگے. باتیں کر ہی رہے تھے، سارے سمجھ لو وقت تھوڑا ہوں گے، باتیں ہم کر ہی رہے تھے کہ ایک شخص جلدی سے اندر آ گیا. آ کے کہتا ہے حضرت ابو بکر صاحب سے کہ بھائی میں نے رسول سے کچھ قرض لینا ہے، چونکہ آپ رسول کی جگہ پہ بیٹھے ہیں، رسول کا قرض اتارنا تمہارا کام ہے. رسول کا قرض اتارنا، قرض رسول کے میں نے لیا، یعنی رسول مقروض ہے. یہ رسول کی اس دنیا سے 30 دن جانے کے بعد، وفات کے بعد 30 دن بعد یہ واقعہ ہے. رسول نے میرا قرض دینا تھا، وہ رسول تو چلے گئے، لہذا آپ بیٹھے ان کا قرض دے. انہوں نے فرمایا وہ قرض کیا ہے؟ قرض کیا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا قرض ہے 3 مٹھیاں تازہ کھجور کی. کھجور سمجھتے ہو؟ شکر ہے شکر بھائی، کھجوریں لگی ہوئی جہاں رہی. 3 تازہ مٹھیاں کھجور کی. جب اس نے کہا کہ 3 تازہ مٹھیاں کھجور کی میں نے رسول سے لینی ہے، اس وقت کھجور کا موسم ہی نہیں تھا. ہائے ہائے ہائے، خوش نہیں ہوئے یار، بہت بڑی بات ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، موسم نہیں تھا. ہے دری جب موسم نہیں تھا، انہوں نے کہا جلدی کرو، قاضی شرح کو بلاؤ. قاضی شرح آ گئے. یہ آدمی رسول پاک پہ قرض رکھتا ہے اور رسول پاک نے فرمایا تھا میں 3 مٹھیاں تازے کھجور کی دیں گے اور موسم ہے نہیں کھجور کا، کہاں سے لے آئے؟ انہیں کہا کیوں مجھے کیوں بلائے کہ تو کرنے کی کوشش. اس نے کہا جب آپ سے نہیں ہوا تو مجھ سے کیسے ہوگا؟ بڑی ساری گال کر دی ہوتی. ٹھیک ہے. اس نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ خدا کی قسم قاضی شرح نے کہا حضرت ابو بکر سے کہ آپ جان بوجھ کے علی کو چھپا رہے ہیں.
کمال علی کو چھپا رہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں کہ علی کے علاوہ کون ہے جو اس کے علاوہ کر سکتا ہے؟ اس نے کہا تو نے صحیح کہا کہ اب جاؤ جناب علی علیہ السلام کو لے کے آؤ، لے کے آؤ۔ اب جناب یہ چلو جلدی سے امام مکا جائے آئے اور آ کر جناب علی سے مولا آپ کو دربار میں بلاتے ہیں، دین پر ایک مشکل وقت آ گیا ہے، ان کے لیے بلا۔ سرکار امیر المومنین آئے، آ کے کہا کیا بات ہے؟ صحیح 3 رسول مقروض ہیں، 3 مٹھیاں تازہ کھجور کی۔ فرمایا پھر 2 نہ جو بیٹھے ہو، بولا یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا میں دے دوں، اور سمجھ آئی؟ کراچی سے لے کے یہاں تک کھجوروں کا موسم ہے یار، ایوے پتہ لگ دے تو پاکستان رہ دے نہیں بھائی یار، ایسی کیا نہیں نا۔ سکھر میں کھجوریں ہیں یا نہیں؟ اس وقت ہوں گی، موسم ہی نہیں ہے۔ موسم ہے نہیں ہے، ہر شے اپنے موسم پہ آتی ہے۔ علی موسموں کا محتاج نہیں ہے۔ وہ خیال ہو جائے اتنی دور تک تو ہاتھ دیکھیں، اتنی فاصلہ ہو سکتا ہے گلگت تک آپ چلے جائیں پھر بھی کھجوریں نہیں ہیں۔ جناب علی نے ہاتھ دراز کیا، خوش ہو میں جملہ کہوں، کہیں تو کھجوریں ہیں جو علی دیکھ رہا ہے۔ اب ہم سارے نہ سنا، موسم اس دنیا کا ہے، یہاں تو کھجوریں ہیں نہیں، پھر کہاں کی کھجوریں لائی گئی؟ جس کا ہاتھ اس دنیا میں بیٹھ کر جنت میں پہنچ جائے اسے علی کہتے ہیں۔ حیدری جناب امیر المومنین نے ہاتھ کو بلند کی، اب جو مٹھی واپس کی نا، حضرت ابو بکر نے اس ایک آدمی سے کہا کہ بھئی یہ جو دانے آ رہے ہیں نا، ان کو الگ الگ گننا ہے، ایک ڈیوٹی۔ جناب علی نے رکھے، اس نے گننا شروع کیا، لکھ لیا۔ پھر جناب علی نے دوسرا ہاتھ بلند کیا، خوش نہیں ہو رہا ہے، پھر مٹھی بھری ہوئی دوسری جگہ رکھی، اس کو گنا، اس نے لکھ دیا۔ پھر تیسری مٹھی بھری، اس کو رکھا، گن لیا۔ جب پوری 3 مٹھیاں آ گئیں، جناب علی نے ہاتھ ہٹا لیا تو یہ حضرت کہتے ہیں کتنے دانے ہیں؟ کہا ساروں کے برابر دانے ہیں۔ جب کہا نا کہ ہم خوش ہو، جب کہا کہ دانے سارے برابر ہیں، حضرت ابو بکر نے فوراً کہا لوگوں، جب میں غار ثور سے رسول پاک کے ساتھ باہر نکلا، غار ثور دا پتہ ہے وہ جہاں صاحب کا مسئلہ ہوا تھا، وہ خیال کیتا کرو، یہ نہ یاد رکھے کرو۔ حضرت ابو بکر نے کہا جب ہم غار ثور سے نکلے تھے، رسول سے چلتے ہوئے رسول نے مجھے روک کر کہا یہ بات یاد رکھنا، بھولنا نہیں۔ کیا کہنا، کیا رکھنا ہے؟ انا یدی و یدا علی، میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ سواء فی العدد والعدل، میرا اور علی کا ہاتھ عدد میں بھی برابر ہے اور عدل میں بھی برابر ہے۔ سمجھ آ گئی؟ مسائل تو صحیح پڑھیں گے انشاءاللہ، آپ کو جس انداز سے وہ پڑھتے ہیں۔ حلب سے لے کر حمص تک 465 میل اونٹوں پہ بیٹھ کر جناب سکینہ پانی مانگتی ہے۔ سیدہ سے قبول فرما، اللہ اکبر۔ خدا جانے یہ حلب تک کیسے پہنچی ہے۔ میں حلب کی بات کر رہا ہوں۔ 465 میل اونٹوں پہ بیٹھ کر جناب سکینہ پانی مانگتی رہی، انا عطشان، وہ پیما میں بہت پیاسی۔ پہنچ گئے حمص تک، ازادار جب پہنچ گئے، انہوں نے شامیانے لگا کے
اونٹوں گھوڑوں کو شامیانوں کے نیچے باندھا، رونے کی بات، زہرا کی بیٹیاں دھوپ میں بٹھائی، اجرکم علی اللہ سے یہ دعا سے قبول فرمائے۔ اس ملعون نے کھجور کوئی پانی تقسیم کرنا شروع کر دیا، اللہ اکبر، پانی دینا شروع کیا۔ پاک سکینہ نے جب دیکھا کہ پانی پلا رہا ہے، کہا پھوپھی اماں اگر اجازت دیں تو بابا نے حجت تمام کے لیے پانی مانگا تھا، میں جا کے پانی مانگ لوں۔ شمر کے قریب آ کے بی بی سکینہ پاک نے کہا شمر میں بہت پیاسی ہوں، تھوڑا سا پانی دے دی۔ دیکھیں دمعۃ الثاقبہ میں یہ لفظ لکھی ہوئی ہے، بی بی سکینہ نے کہا تھوڑا سا پانی دے کے کہا پہلے پلا لیں شمر، پہلے پلا لیں اگر بچ جائے۔ اللہ جانے کیسے مانگا جا رہا ہے۔ یہ خاموش ہو گیا، بی بی کچھ بھی سے گئی لیکن اس نے پانی نہیں دیا۔ پانی پلا کے جب یہ واپس آیا، پاک سکینہ نے دیکھا بس کیزے میں پانی ہے، علم طب کے لحاظ سے یا لمبا ہے ادھر نہیں جان، پانی ہے۔ پھوپھی اماں پانی ہے کیوں نہ میں مانگ لوں۔ جب قریب آیا اٹھ کے سکینہ نے فرمایا پانی بھی بچ گیا ہے اور میں بھی پیاسی ہوں، شمر تھوڑا سا پانی دے دے۔ اس نے مشکیزے کا دہانہ کھولا، پاک سکینہ نے کاسا آگے کیا، اس ملعون نے سارا پانی زمین پہ گرا۔ پاک سکینہ نے اپنے آپ کو پانی پہ گرا کے کہا چچا عباس مجھے اب تک پانی نہیں ملا۔ خدا جانے کب تک سکینہ سیراب ہوئی، کب انہیں پانی ملا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم۔